हमारा दीन और दुनियावी जो दोनों तालीम है वो हमारी दो आँख की तरह है. अगर एक आँख आप नहीं देख सकेगा तो वो एक तरह से इनकम्प्लीट है. अगर आप मतलब सोसाइटी या फिर पूरे वर्ल्ड के साथ इस कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं तो आपको दोनों ही जो इल्म है, जो तालीम है वो कंप्लीट करना पड़ेगा. लेकिन माँ बाप जो है वो लड़की का जो ख़ास करके मामला होता है वो जो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया वो इल्म को दिया. उन्होंने कहा कि अगर तुमको इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े, चाइना भी जाना पड़े तो भी जाओ. चीन में कोई दीन की तालीम नहीं होती, फिर भी उन्होंने कहा, उन्होंने इस वक्त चीन कहा जी. तो लोग जो है वो सिर्फ इस्लाम करते हैं लेकिन उस चीज़ को गहराई से नहीं समझते हैं कि हमारे नबी ने क्या कहा. चाहे वो शादी के बारे में हो जिसमें फजूल खर्ची होती है या फिर एजुकेशन में रुकावट होता है. क्योंकि एक प्रॉपर इंसान, जैसे अभी क्या है सर, मेरी फैमिली तो मुझे कभी नहीं बोलती कि तुम पर्दा करो. मैंने खुद से ही स्टार्ट किया है और जिसको शौक़ ज़ौक़ होता है वो खुद से स्टार्ट भी करता है. और अभी जिस तरह का माहौल है हमारी सोसाइटी का, मुझे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगता है ये नकाब. तो ये बोझ नहीं है. आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली. आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज़किया खालिदा. खालिदा आज हमसे खालिदा से जो बात करेंगे आप हमारे साथ ये यहाँ पे मौजूद हैं. आप देख सकते हैं जहाँ तक जो हमारे नाजरीन हैं कि ये नकाब में हैं और इन्होंने जो स्पोकन सेंटर में इंग्लिश सीखा है. तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जो गुजरी, जो अंग्रेज़ी सीखने में क्या मुश्किलें आई, क्या क्या सफ़र रहा है इनका पढ़ाई का, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे. ज़किया, वेलकम टू विज़न आजकल. Thank you so much for inviting me in your podcast, and it's very honor to me that I'm present over here and you in front of you I'm speaking. ये नकाब की वजह से क्या आपको स्पोकन में कोई परेशानी आई या आप पर्दे में वहाँ जाती थी क्लास करने, तो इसकी वजह से क्या कोई रुकावट महसूस हुआ या कोई दिक्कत आई? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है और मैं खुद बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं 4-5 साल से पर्दा करती हूँ. तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये मेरी मॉडेस्टी है, तो इसको मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ. और पढ़ने के दौरान, इंग्लिश सीखने के दौरान मेरा जो ग्लोबल इंग्लिश सेंटर है, जो कोचिंग है वो इतना अच्छा है कि वहाँ के जो टीचर हैं वसीम सर, वो इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कभी मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया. या कोई भी लड़की, बहुत सारी ऐसी लड़की है ग्लोबल में जो पर्दा करती है और कभी उसने फेस रिवील नहीं किया, तो कभी उन्होंने उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया. और वो मतलब इतना पर्दा को नॉर्मलाइज़ कर दिए हैं कि कोई भी लड़की कहीं अगर जॉब भी करने जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंटरव्यू दिया था यहाँ संजय सर जो है नरूमा हड्डी हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी मैं नकाब पहन कर ही गई थी और वसीम सर के साथ गई थी. और क्योंकि मेरे टीचर साथ गए थे जो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इसको प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने चूँकि वो हिंदू हैं उसके बाद भी उन्होंने पर्दा के बारे में कुछ एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए कि आपको पर्दा तो किसी रिवील नहीं मज़हब से करना नहीं है. देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म में पर्दा जो है जो वो अलग अलग अंदाज से किया वो जाता रिस्पेक्ट है. करते और हैं. कहते हैं कि सबसे बड़ा पर्दा तो आँख का पर्दा होता है, दिल का पर्दा होता है. अगर पर्दे की बात करें तो क्या ये थोपा हुआ लगता है? कई बार ऐसा कहा जाता है, मेरे सवाल को पूरा कर लेने दीजिए. लोग कहते हैं कि जो लड़कियां पर्दा करती हैं उन पर पेरेंट्स या समाज पर्दा थोप देता है, तो ये एक तरह से बोझ की तरह वो उस पर्दे को लेकर चलती हैं. आपके लिए ये पर्दा किस तरह रहा? क्या फैमिली ने, क्या पेरेंट्स ने इसको कहा कि आपको ऐसे पर्दा करना ही होगा, या आपको समाज का डर आपको पर्दा करा रहा है, या ये सब कुछ आप अपने दिल से पर्दा करती हैं? No, it's not right that a Muslim girl wear नकाब forcefully. मेरी फैमिली तो मुझे कभी नहीं बोलती कि तुम पर्दा करो. मैंने खुद से ही स्टार्ट किया है और जिसको शौक़ ज़ौक़ होता है वो खुद से स्टार्ट भी करता है. और अभी जिस तरह का माहौल है हमारी सोसाइटी का, मुझे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगता है ये नकाब. तो ये बोझ नहीं है. कई बार कुछ लोग स्पीकर से मैंने सुना है कि जो अंग्रेज़ी सीखने जाती हैं, जो हायर एजुकेशन में जाती हैं, जो पढ़ने जाती हैं, तो वो सेफ़ नहीं हैं. और बहुत सारे लोग मतलब एक रुकावट की बातें की तरह कहते हैं इन चीज़ों को.
ان کو آگے بڑھنے سے اس بات کو لے کر روکتے ہیں کہ وہ سیف نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں, ہائر ایجوکیشن لے رہی ہیں, وہ کیا سیف نہیں ہیں یا سیف ہیں؟ یہاں پر ادارہ کی بات آ جاتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل شاہین اکیڈمی آپ جانتے ہوں گے جو آل اوور انڈیا میں جس کا برانچ ہے, تو ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمیں وہی ادارہ چوائس کرنا چاہیے جس کا مطلب ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اچھے سے دیا جاتا ہے, اور مطلب وہاں پر آپ کو دینی دنیاوی دونوں علم دیا جاتا ہے, تاکہ آپ جیسے علم جو دین ہے وہ ہم کو کیریکٹر سکھاتا ہے, ہم کو اخلاق سکھاتا ہے. اور اگر یہی چیز اگر ہم لڑکے کے اوپر دیکھیں تو وہ جو ہمارا دین ہے وہ مسلم گرل کو رسپیکٹ کرنے کے لیے سکھاتا ہے. تو جہاں پر ماحول اچھا ہوتا ہے وہاں پر یہ بہت ایزی ہے کہ کوئی بھی لڑکی ایجوکیشن لے سکتی ہے ایزلی, چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو یا پھر لوور ایجوکیشن. کیا بننا چاہتی ہیں آپ آگے؟ جی نہیں, پڑھ کر کیا بنے گی آگے؟ کیا دل میں ارمان ہے, کیا آنکھوں میں سپنے ہیں؟ مجھے بس سوشل ریفارمر بننا ہے. اچھا, کیا اس میں کرنا چاہتی ہیں؟ میں بس لڑکی لوگ کو ایسا کالج یا پھر ایسا اسکول کھول کر دینا چاہتی ہوں جہاں پر وہ ایزلی پڑھ سکیں اور وہ دونوں تعلیم لے سکیں. یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے, میرے نہیں بس میں نہیں, لیکن ہم ایک بڑا انسٹیٹیوشن کھول دیں اور کالج کھول دیں, چھوٹا سا ایک مکتب, ایک چھوٹا سا اسکول, ایک چھوٹا سا پاٹھشالہ کھولنا آدمی کے لیے مشکل ہے. جو آپ کے بس میں ہے وہ اگر کیا کریں گی, اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چھوٹی سی شروعات کریں زندگی میں, ایک چھوٹا سا چراغ دیا جلائے تو کیا کرے گی آپ؟ جب آپ نے کہا کہ مجھے کچھ سوشل کام کرنے کا دل میں ارادہ ہے تو کیا کریں گی؟ جی میں سوشل ورک کرنے کا ارادہ, اور ظاہر سی بات ہے کہ میں ایجوکیشن کی طرف ہی جاؤں گی, کیونکہ کسی کا اگر اخلاق اور ایجوکیشن اچھا ہو تو پھر وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اللہ نے اگر صلاحیت دی تو انشاءاللہ بڑا کچھ کریں گے, لیکن نہیں تو پھر گھر پر ہی چھوٹے بچے کو ایجوکیشن دینا, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, کچھ بھی. چلیے آخری سوال. جی, ابھی میں مفتی سے انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ لوگ شادیوں میں تو بہت خرچ کرتے ہیں, بہت مہنگی شادی کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو بلاتے ہیں, بہت بڑا دعوت کرتے ہیں, بہت پیسہ اڑاتے ہیں ہر طرح سے, لیکن وہی پیسہ بچا کر جب پڑھانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے میرے پاس. جی, جو غریب طبقہ ہے وہ کہیں سے مانگ کر کسی سے لے کر بھی شادی میں مہنگی شادی کرتا ہے, لیکن جب پڑھانے کی باری آتی ہے تب وہ وہاں پر اس فراغ دلی کے ساتھ اور اتنا کھل کر پڑھانے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان دونوں معاملوں میں؟ جی, سب سے پہلی بات تو ہماری سوسائٹی ویسی ہے, مطلب سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں لیکن پھر بھی وہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جیسے سوسائٹی اگر زیادہ جو ایجوکیشن کو توجہ نہیں دے رہی اور پھر شادی میں فضول کا خرچ کری تو وہ بھی وہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ کبھی بھی اپنے جو آئیڈیل ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ سارے کائنات کے سردار ہیں پھر بھی ان کا جو نکاح ہوا وہ بہت ہی نارمل ہوا, اور انہوں نے زیادہ توجہ سادہ نکاح کیا, اور جو انہوں نے زیادہ توجہ دیا وہ علم کو دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم کو علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے, چائنا بھی جانا پڑے تو بھی جاؤ. چین میں کوئی دین کی تعلیم نہیں ہوتی, پھر بھی انہوں نے کہا, انہوں نے اس وقت چین کہا. جی, تو لوگ جو ہیں وہ صرف اسلام کرتے ہیں لیکن اس چیز کو گہرائی سے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کہا, چاہے وہ شادی کے بارے میں ہو جس میں فضول خرچی ہوتی ہے یا پھر ایجوکیشن میں رکاوٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایک پراپر انسان, جیسے ابھی کیا ہے سر کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں, جو انجینئر ہیں, لیکن ان کی جو دینی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے, ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے, تو پھر وہ آگے جا کر کچھ کرمنل ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. تو وہ چیز ہے, سب سے بڑی چیز انسان کے اندر اخلاق ہونا چاہیے جو کہ ہماری دین سے ہی آتی ہے. اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو ہمارا دین اور دنیاوی جو دونوں تعلیم ہے وہ ہماری دو آنکھ کی طرح ہے. اگر ایک آنکھ آپ نہیں دیکھ سکے گا تو وہ ایک طرح سے انکمپلیٹ ہے. اگر آپ مطلب سوسائٹی یا پھر پورے ورلڈ کے ساتھ
اس کندھا سے کندھا ملا کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں ہی جو علم ہے جو تعلیم ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ لڑکی کا جو خاص کر کے معاملہ ہوتا ہے وہ 12 کرا کر کے یا پھر بی ایس سی یہ سب کرا کر کے ان کا شادی کرا دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. لیکن لڑکیوں، میرا تو یہ آخری سوال تھا، لیکن آپ نے جب بات یہاں لا کے روکا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ مسئلہ ایک عمر کا ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کی شادی کرنی ہے، ہائر ایجوکیشن میں وقت لگتا ہے. یہ بیلنس بنانا پیرنٹس اور بچوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنی مشکلیں ہیں ان کے لیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو اگر ماں باپ رائٹ پرسن کو چوز کریں اپنی ڈاٹر کے لیے تو یہ چیز بہت ایزلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے. اور شادی کا مطلب، نکاح کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ. آپ ہسبینڈ اگر ہیں تو وہ 50% دیں گے اپنا، اور وائف اگر ہے تو وہ اپنا 50% دیں گے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے، ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو اس طرح کرنے سے ایک لڑکی بھی چاہے گی تو گھر اپنے سسرال میں بھی پڑھائی کر سکتی ہے. پڑھائی کی وجہ سے نکاح روک دینا یا نکاح کی وجہ سے پڑھائی کو روک دینا، وہ دونوں ہی غلط ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کیا. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ خالدہ نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں، جو گہری باتیں کہی ہیں، کہ ہم دین کی باتیں کہتے ہیں یا دین کی باتیں کہنے والے لوگ تو ضرور ہیں، لیکن جو دین کی گہرائی ہے کئی باتوں کو لے کر، خاص طور سے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا تعلیم کا معاملہ، ان معاملوں میں وہ اس پر عمل کرتے دکھتے نہیں ہیں. اور جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، انہوں نے بڑی گہری بات کہی کہ وہ پارٹنرشپ کا ہے، کوئی حاکم کسی کا نہیں ہے، کوئی غلام کسی کا نہیں ہے. اور مردوں کے لیے بھی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے وہ ایک اچھا ہم سفر بنے. اور لڑکیوں کے لیے تو ایک بہت بڑی بات کہی گئی کہ اس کا شوہر اس کے لیے اگر سجدہ کرنے کی بات آتی تو خدا کے بعد اگر کوئی سجدے کے لائق تھا تو وہ اس کا شوہر ہوتا تھا. اتنی بڑی دونوں کے لیے جو باتیں کہی گئی ہیں، دونوں کو جو اتنا برابری کا رشتہ دیا گیا ہے، تو شاید ان کے کہنے کی جو بات کی جڑیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اعلیٰ تعلیم میں جو رکاوٹیں شادیاں ہیں، تو شادی کے بعد اگر شوہر ان کے ایسے ہوں جن سے ان کے تال میل اچھے ہوں تو شادی کے بعد بھی جو ہائر ایجوکیشن ہے، اعلیٰ تعلیم ہے، وہ ان کی جاری رہے اور وہ کوئی بڑے مقام تک ضرور پہنچ جائیں. جیسا انہوں نے ایک بات اور کہا کہ یہ دینی اور عصری، یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم دو آنکھوں کی طرح ہے. ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ.